لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى برادران سنت والجماعت مخلوقان ناظرین طلباء 18ویں پارے سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے جس کے تحت عرض کرنے کا ارادہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق کی انتظار لفظی ترجمہ آیت کریمہ کا یہ ہے وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لائے اور نیک اعمال کیے کہ ضرور بھی ان کو اللہ تعالیٰ خلاف دیں گے زمین میں جس طرح کی خلافتیں دی ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے اور ضرور بھی اللہ تعالیٰ طاقت بخشیں گے ان کے لیے ان کے دین کو جس دین کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پسند کیا ہے اور بدل دیں گے ان کے خوف کو امن سے وہ میری ہی عبادت کریں گے میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کریں گے اور جو شخص ناشکری کرے گا اس کے بعد پھر یہ لوگ نافرمان فاسق ہوں گے چونکہ میرے متعلقہ خلافت راستہ کا عنوان لگایا گیا ہے تو اس سلسلے میں انشاءاللہ کروں گا خلافت کے بارے میں 2 آیتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ذکر فرمائی ہیں ایک 7ویں پارے میں الذین ان مکناہم فی الارض وقاموا الصلاۃ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ اور دوسری یہ آیت کی مجموعے نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے ان 2 آیتوں کو ملا کر ان کا مفہوم
طرح سے کیا تھا، کیونکہ سچ میں بارے میں جو آیت باقی ہے جس کو آیت تمکین کہا جاتا ہے، اس میں سلسلہ مہاجرین کا چلا آ رہا، الذین اخرجوا من دیارہم۔ وہ خلافت کا معنی ہوتا ہے نیابت، خلیفہ نائب کو کہتے ہیں، اور شریعت اسلامیہ میں خلیفہ کا معنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جنہوں نے دین کا انتظام کیا۔ انتظام سے کیا مراد ہے؟ انتظام سے مراد دین اسلام کی حفاظت اور دین اسلام کو ترقی دینا، یہ دونوں باتیں اس میں شامل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا کہ تمہیں ضرور بھی اللہ تعالیٰ خلافتیں دیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر ان کی سیاست کرنے والے انبیاء ہوتے تھے کہ جب کسی نبی کی وفات ہو جاتی تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دوسرے نبی کو کوئی اور پیغمبر مبعوث فرماتے جو ان کا انتظام کرتے دینی اعتبار سے یا دنیاوی اعتبار سے بھی جو ہو سکتا تھا۔ تو لیکن فرمایا کہ میرے بعد اب نبی کوئی نہیں ہوگا، وَسَتَكُونُ خُلَفَاءَ، فرمایا کہ خلیفے ہوں گے اور بہت ہوں گے، لیکن فرمایا کہ اب نبی کو نہیں ہوگا کہ جس طرح کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک نبی کے بعد دوسرے نبی کو انتظام کرتے تھے، فرمایا اب میرے بعد انتظام کرنے والے وہ خلفاء ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ بھی فرما دیا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، کسی انسان کا وعدہ نہیں کہ جو بعض دفعہ انسان وعدہ کرتا ہے تو وعدہ پورا کرنا چاہتا ہے لیکن اس پر قادر نہیں ہوتا، یا وعدہ پورا ہی نہیں کرنا چاہتا۔ تو یہاں یہ بات نہیں ہو سکتی اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ قادر بھی ہے اور وہ وعدہ خلافی بھی نہیں کرتا۔ پھر اپنے وعدے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام کو خلافتیں بھی دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہیں، اور آپ کی خلافت کس طرح منعقد ہوئی؟ مشہور واقعہ ہے کہ ثقیفہ بنو ساعدہ میں، یہ ایک دارالمشرہ تھا جہاں انصار زیادہ تر اپنے مشرق کرتے تھے، وہاں انصار صحابہ جمع ہوئے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے تو اس خیال سے کہ اب آپ کے بعد کسی خلیفے کا انتخاب کیا جائے، تو حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چلا کہ انصار صحابہ وہاں جمع ہیں، تو یہ دونوں بھی تشریف لے گئے، اس خیال سے کہ انصار صحابہ کہیں اپنے طور پر کوئی جلدی فیصلہ نہ کر لیں۔ تو واقع وہاں گفت و شنید کے بعد آخر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر سب نے بیعت کر لی۔ جو وہاں موجود تھے انہوں نے وہاں بیعت کی، اور اس کے بعد پھر مسجد نبوی کے اندر عام بیعت ہوئی، اور کسی صحابی نے بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی مخالفت نہیں کی، سب کے سب نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ہوا۔ تو اتفاقی طور پر یہ انتخاب ہوتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور یہ اتفاقی انتخاب کیوں نہ ہوتا جبکہ ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ
یہ بیماری کے ایام میں آپ نے فرمایا جس بیماری میں آپ کی وفات ہوتی ہے، آپ نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں ابو بکر کو اور اس کے بیٹے کو بلاؤں اور ان کو لکھ دوں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اچھا، یہ پھر خلافت لکھ کر دینے کا ارادہ ترک کر دیا، لیکن ساتھ آپ نے یہ فرمایا کہ یا اللہ المؤمنون الا ابا بکر، کہ اللہ تعالیٰ بھی انکار کریں گے ابو بکر صدیق کے علاوہ کسی کو خلیفہ نہیں بننے دیں گے، اور ایمان والے بھی ابو بکر کے علاوہ اور کسی کو خلیفہ نہیں بنائیں گے۔ یعنی من جانب اللہ آپ کو بتا دیا گیا کہ اگر آپ خلافت ابو بکر صدیق کے لیے نہ بھی لکھیں گے تو خلافت انہیں کو ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یوں ہی ہے، اور ایمان والوں کے دلوں میں بھی اللہ تعالیٰ یہی ڈالیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کریں گے۔ ایسے ہی ہوا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مرد وفات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مصلی پر کس کو کھڑا کیا؟ یہ 17 نمازیں تقریباً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مصلی پر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھاتے ہیں، اور اپنے طور پر نہیں بلکہ آپ کے حکم سے، آپ کے حکم سے یہ نمازیں پڑھائیں ابو بکر صدیق نے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ مروا ابا بکر یصلی بالناس، کہ ابو بکر کو حکم دو وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، تو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ کے اس حکم کو اپنے باپ سے پھیرنا چاہا کہ آپ کسی اور کو حکم دیں۔ وجہ کیا؟ فرماتی ہیں کہ وجہ میرے دل میں یہ آئی کہ آپ کی موجودگی میں آپ کے مصلی پر کسی اور کو کھڑا ہونا، کسی اور کا کھڑا ہونا صحابہ پسند نہیں کریں گے۔ تو اس خیال سے میں نے کہا کہ آپ کسی اور کو حکم دے دیں، یہ بدگمانی یا کوئی اور چیز میرے باپ کے بارے میں نہ ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر یہ ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے یا کوئی اور کھڑا ہو گیا، تو آپ کی موجودگی میں کیونکہ مصلی اللہ کے پیغمبر کا ہے، تو اس پر کسی اور کا کھڑا ہونا شاید لوگوں کو ناگوار نہ ہو۔ اس واسطے میں نے پھیرنا چاہا، میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کو کہہ دیجیے، تو آپ نے فرمایا نہیں ابو بکر کو حکم۔ پھر میں نے حضرت حفصہ کو کہا کہ آپ رضی اللہ عنہ کہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں، بلکہ نام بھی دیا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ان کو آپ حکم دے دیں وہ نماز پڑھائیں گے۔ جب انہوں نے بھی یہ بات کہی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے بھی، اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کے انداز میں یہ ارشاد فرمایا کہ انتم صواحب یوسف، کہ جس طرح کہ مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو برگلانا چاہا، کیا تم بھی مجھے برگلانا چاہتی ہو کہ جس کو میں حکم دیتا ہوں تم اس کے علاوہ کسی اور کے بارے میں کہتی ہو؟ پھر آپ نے تاکید سے زور دے کر فرمایا کہ مروا ابا بکر یصلی بالناس، کہ ابو بکر ہی وہ حکم دو رضی اللہ عنہ کے وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ آپ دیکھیے کہ کتنی تاکید کے ساتھ، شدت کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مصلی پر مرد وفات کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کر رہے ہیں۔ اس میں کیا بتا رہے ہیں؟ یہ بتا رہے تھے آپ کہ میرے بعد اس مصلی کا وارث وہ صرف ابو بکر صدیق ہی ہوگا، آپ کی موجودگی میں اور کوئی نہیں ہوگا۔ ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا لا ينبغي لقوم فيهم ابو بکر ان يؤمهم غیرہ، فرمایا جس قوم کے اندر ابو بکر صدیق موجود ہوں، فرمایا کہ ابو بکر کے علاوہ کسی اور کو مناسب ہی نہیں کہ وہ امامت کرائے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرد وفات کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے مصلی پہ کھڑا کر کے
یہ بتا دیا کہ اب میرے مسلح کا وارث میرے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، کوئی شک کی بات رہ جاتی۔ پھر دیکھیے کہ یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ فرمایا کہ میں ان کو صحابہ اکرام کو ان کو خلافت دوں گا، دوسرا اس خلافت کی نشانیاں بیان فرمائیں، اور تیسرا اس خلافت کا مقصد بیان فرمایا۔ خلافت کا مقصد وہی بیان فرمایا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو بیان فرمایا وہ یہ کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، فرمایا کہ ہم نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا، مبعوث فرمایا تاکہ اس دین کو تمام دینوں پر غالب کر۔ تو خلافت کا مقصد کیا بیان فرمایا؟ فرمایا وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، کہ اس دین کو اس خلافت کے دور کے اندر ہم طاقت بخشیں گے، قوت دیں گے۔ یہ جو مقصد تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا، وہی مقصد اللہ تعالیٰ نے خلفاء راشدین کی خلافت کا بیان فرمایا، اور فرمایا کہ دین اسلام کو قوت ملے گی، اور پھر یہ خوف جو اس وقت کفار کی طرف سے اس کو ہم بدل دیں، یعنی خوف کفار کے حصے میں چلا جائے گا اور امن مسلمانوں کے حصے میں آ جائے گا، بڑا یبدلنہم۔ اور اب یہ جو ساتھ ساتھ یہ علامتیں بھی ہیں کہ وہ خلافتیں جو میری طرف سے حضرات صحابہ اکرام کو ملیں گی، فرمایا کہ ان خلافتوں کے اندر دین اسلام کو قوت ملے گی، اور فرمایا کہ ہم خوف کو امن سے بدل دیں گے۔ تو کیا یہ نشانیاں سب کی سب حضرات خلفاء راشدین کے دور کے اندر پوری ہوں گی؟ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرات خلفاء راشدین کے دور میں دین اسلام کو طاقت بخشی اور دین اسلام دور دراز تک پھیل گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں عرب سے نکل کر باہر فتوحات شروع ہوتی ہیں، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پھر اتنا اسلام کا حصہ اتنا وسیع ہو گیا کہ 22.5 لاکھ مرد امین، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ کے زمانے کے اندر تقریباً اس سے ڈبل ہو گیا، اور اس کے بعد بھی یہ سلسلہ خلافت فتوحات کا چلتا رہا۔ حضرت عثمان رضی اللہ کے زمانے کے اندر تو بہت زیادہ وسیع ہوئی اسلامی سلطنت، روئے زمین کے اندر کوئی سلطنت کوئی طاقت ایسی نہیں تھی جو مسلمانوں کا مقابلہ کر سکے۔ یہ فرمایا کہ ہم خوف کو امن سے بدل دیں، مسلمانوں کو آپ کفار کی طرف سے کوئی خوف نہیں رہا۔ کیسر کے ساتھ یہ حکومتیں ختم ہوں گی، تھوڑا تھوڑا علاقوں کے اندر کچھ باقی تھی کہ کیسر کی حکومت، لیکن یہ ہے کہ مجموعی طور پر اس کی طاقت اس کی کمر ٹوٹ چکی تھی۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق دین اسلام کو طاقت دی۔ ساتھ ساتھ ایک لفظ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، کہ مطلق دین نہیں فرمایا، فرمایا وہ دین جس دین کو ہم نے تمہارے لیے پسند کیا ہے اس دین کو قوت دیں گے۔ یعنی حضرات خلفاء راشدین کون سا دین پھیلائیں گے؟ فرمایا اس دین کو پھیلائیں گے، اس دین کو ترقی دیں گے جس دین کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پسند کیا ہے۔ وہ پسند شدہ دین کون سا ہے جس کو اللہ نے پسند کیا؟ فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، ہم نے تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا ہے، تمہارے لیے اس کا انتخاب کیا ہے۔ اسی دین کے بارے میں فرمایا کہ خلافت کے دور کے اندر اسی دین کو اللہ تعالیٰ قوت دیں گے، طاقت بخشیں گے۔ اگر کوئی شخص ان کی خلافت کو نہیں مانتا تو پھر ہم سوال کریں گے کہ یہ اس خلافت کے دور کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں دین اسلام کو قوت دوں گا، دین اسلام کو ترقی دوں گا، تو اگر خلافت کو نہیں مانتا تو پھر آخر یہ دین اسلام کی قوت یہ کیسے ہوگی؟ یہ تو یقینی طور پر معلوم ہو گیا کہ ان کے دور کے اندر جس دین کو طاقت ملی وہ دین اسلام تھا۔ اس بات ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ ہم دین اسلام کو ترقی دیں گے۔
اگر ان کا دین اسلام نہیں تھا، یعنی اگر ان کا دین صحیح نہیں تھا، خدا نخواستہ یہ جو بات لوگ کہتے ہیں، تو پھر ہم پوچھتے ہیں کہ پھر حضرات صحابہ کرام کا، خلفاء راشدین کا اسلام دین تو اسلام تھا، اگر ان کے دین کو تم نہیں مانتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے دین کو نہیں مانتے، کیونکہ ان کے دین کو تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کا دین فرمایا۔ جو ان کے دین کو نہیں مانتا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اسلام کے دین کو، اسلام کو دین بنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بارہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلا یمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم، یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور وعدہ اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے وعدے کے مطابق اس کو پورا بھی کیا۔ ساری دنیا نے اپنی بری آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیسے پورا کیا۔ اور دیکھیے حضرات خلفاء راشدین کا طرز زندگی دیکھیے کہ کیسے ان لوگوں نے سادہ زندگی بسر کی۔ خلافت سے ان کا مقصد کوئی دنیا کے کا عہدہ مرتبہ حاصل کرنا نہیں تھا، کوئی ذاتی اپنا مفاد حاصل کرنا نہیں تھا۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ حضرات خلفاء راشدین نے اس حکومت سے، خلافت سے کوئی اپنا ذاتی مفاد حاصل کیا۔ جو حالت خلیفہ بننے سے پہلے تھی وہی حالت ان کی خلیفہ بننے کے بعد، بلکہ اس سے بھی اب ان کی حالت اور زیادہ سادہ ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک ان کا عامل گورنر آتا ہے ملاقات کے لیے، تو خیال ہوا کہ آج کھانا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ کھاؤں گا تو شاید اچھا کھانا ملے گا۔ تو جب کھانے کا وقت ہوا تو آپ کے سامنے کھانا لایا گیا جو کہ روٹی اور زیتون کا تھے۔ وہ شخص مشکل ہو گیا اس کے لیے کھانا۔ یہ ہے خلیفہ وقت، 22.5 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، اور کھانا روٹی کا نہیں، کون سی جو کہ روٹی اور ساتھ زیتون کا تیل ہے۔ کوئی قرآن اس کی مثال ان حضرات کو حکومت سے دلچسپی ذات کے لیے بھی تھی، اپنی ذات کے مفاد کے لیے نہیں تھی، بلکہ ان حضرات کے انہوں نے اس حکومت کو، اس قوت کو، اس طاقت کو دین اسلام کی سربلندی کے لیے استعمال کیا ہے۔ آج جس کے پاس کوئی مفاد، کوئی اقتدار آ جاتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ میں اپنا مفاد حاصل کروں۔ بلند تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت وہ تو اس طرح منعقد ہوئی، اور پھر اس کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوتے ہیں اور اپنی زندگی سے مایوس ہوتے ہیں، تو آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا۔ انتخاب کی صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ نے ایک لفافے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا نام لے کر کے کسی کو دیا کہ یہ صحابہ اکرام سے بیعت لے لو، اس شخص کے بارے میں جس کا نام اس لفافے کے اندر موجود ہے، اور ظاہر نہیں کیا لوگوں پر کہ یہ نام کس کا ہے اس کے اندر۔ فرمایا میری طرف سے یہ لوگوں کو کہہ دو کہ اس شخص کے لیے تم بیعت کر لو جس شخص کا نام اس لفافے کے اندر موجود ہے۔ تو جب صحابہ اکرام کے سامنے وہ لفافہ آتا ہے تو سب نے بغیر کسی انکار کے سب نے بیعت کر دی کہ جس کا بھی نام اس لفافے کے اندر موجود ہے ہم نے اس کے حال پر بیعت۔ وہ جانتے تھے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کا انتخاب کریں گے تو وہ یقیناً مسلمانوں کے لیے بہتر ہوگا۔ بعض حضرات کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بیعت لے رہی ہے، اور کسی نے یہ کہا بھی تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ مسلمانوں پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کر رہے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ یہ بہت سخت مزاج ہیں اور لوگوں کا گزارا ان کے ساتھ مشکل ہوگا، تو آپ اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے عرض کروں گا کہ یا اللہ، کہ جس شخص کو میں مسلمانوں کے لیے بہتر سمجھتا تھا میں اس کا انتخاب کر کے آیا۔ تو مجھے یہ نہ سمجھاؤ کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا جواب دوں گا، ہر شخص نے جواب دینا ہے، لیکن فرمایا کہ میں نے مسلمانوں کی بہتری اسی کے اندر سمجھی ہے
کہ میں اپنے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو منتخب کر لوں، اور فرمایا کہ یہ جو تمہیں خطرہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سخت مزاج ہے، فرمایا میری موجودگی میں سخت مزاج ہے، میرے پاس نرم ہو جائیں گی، تمہارے لیے نرم ہوں، فرمایا کہ میری موجودگی میں سخت ہیں لیکن میرے پاس تمہارے حق کے اندر وہ نرم ہوں۔ دیکھو پھر کیسے نرم ہوئے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت ہیں، لوگوں کے دروازوں پہ جا جا کر کے وظیفے دے رہے ہیں، یعنی خود چل کے جاتے ہیں اور جا کر کے ان کے دروازوں پر ان کے وظیفے دے رہے ہیں، اور فرماتے تھے کہ اگر میں آئندہ سال زندہ ہوا، یا آخر میں فرمایا آئندہ سال اگر میں زندہ ہوا، فرمایا کہ کسی چرواہے کو اپنا وظیفہ دینے کے لیے مدینہ شریف آنا نہیں پڑے گا، بلکہ وہاں جہاں وہ ہوگا اس کا وظیفہ وہیں پہنچے گا۔ یہ تھے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنہوں نے پھر وہ کر کے دکھایا کہ خلافت کیسی ہوتی ہے، حکمرانی کیسی ہوتی ہے، اور ان کے دور کے اندر کوئی کسی فتنے نے سر نہیں اٹھایا، سخت تھے بھی لیکن کفار کے لیے سخت تھے، فتنوں کے لیے سخت تھے۔ ایک دفعہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان تھے، آپ کو بعض ایسی باتیں آپ بتاتے تھے جو عام صحابہ کو نہیں بتاتے تھے، تو فتنوں کے بارے میں آپ کو کیا بتایا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے بارے میں کیا بتایا؟ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ کو کیا سروکار ہے فتنوں سے، آپ کے دور میں فتنے نہیں آئیں گے، یعنی کسی کی جرأت نہیں تھی، مجال نہیں تھی کہ کوئی فتنہ سر اٹھاتا۔ تو فرمایا کہ آپ کو فکر نہیں ہونی چاہیے، آپ کی زندگی میں فتنے نہیں آئیں گے۔ فرمایا پھر بھی کیا وجہ ہے؟ کہا فتنوں کے آگے ایک مضبوط دروازہ ہے، وہ دروازہ بند ہے، اس بات سے آپ کی زندگی میں کنفرم۔ پھر پوچھا کہ وہ دروازہ توڑا جائے گا کھولا جائے گا؟ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ دروازہ توڑا جائے گا، یہ ٹوٹ جائے گا، توڑا جائے گا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پھر تو دروازہ اگر کھل جائے تو پھر بند ہو سکتا ہے، ٹوٹ جائے تو پھر تو نہیں بند ہوتا، یعنی اس کے بعد تو پھر فتنوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ کسی نے پوچھا حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے یہ جو آپ نے کہا تھا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے کہ فتنوں کے آگے مضبوط دروازہ ہے، تو حضرت فاروق اعظم اس کا مطلب سمجھے تھے؟ فرمایا ہاں وہ سمجھتے تھے کہ فتنوں کے دروازے سے کون مراد ہے، وہ جانتے تھے کہ فتنوں کے آگے بند دروازہ میں خود ہی ہوں، میری موجودگی کے اندر یہ فتنے نہیں آئے۔ یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا انتخاب پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، اور پھر انہوں نے خلافت کا حق ادا کیا۔ خود انتہائی سادہ زندگی بسر کرتے تھے، باہر سے ایک کسی بادشاہ کا ایلچی آتا ہے تو آ کر کے حضرت فاروق اعظم کے بارے میں پوچھتا ہے کہ آپ کا بادشاہ کہاں؟ انہوں نے سمجھا کہ جس طرح کہ ہمارے بادشاہ بڑے بڑے محلوں کے اندر رہتے ہیں اور بڑے بڑے دستے ان کے وہ باڈی گارڈ ہوتے ہیں اور طرح طرح کی خدمت گزار ان کے ارد گرد جمع ہوتے ہیں، تو شاید مسلمانوں کا بادشاہ جو 22.5 لاکھ بربابیل کا مالک ہے، کیسروں کے ساتھ جن کے جو اپنے محلات کے اندر وہ سے لرزتے ہیں، تو شاید کو بڑی شان و شوکت والا ہوگا۔ تو اس آدمی نے پوچھا کہ تمہارا بادشاہ کہاں ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ باہر نکلی حضرت مدینہ شریف سے باہر، پتہ نہیں شاید ادھر کہیں ہوں گے۔ وہ گھومتے گا باہر نکل کر دیکھتا ہے تو ایک درخت کے نیچے آپ آرام کر رہے ہیں، دورہ سر کے نیچے رکھا ہوا ہے اور وہاں آرام کر رہے ہیں۔ لوگ حیران تھے کہ یہ کیسے خلیفہ، کیسے بادشاہ ہیں، اتنی سادہ زندگی ہے کہ تھوڑی دیر ایک درخت کے نیچے وہ آرام کر رہے ہیں، کوئی پہرے دار نہیں ہے، کوئی حفاظتی گارڈ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ بن جانب اللہ حفاظت۔ اس بات میں کہتے ہیں کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے ہر چیزوں سے ڈرتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خلیفہ بنتے ہیں، تو اس طرح کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا انتخاب کیا اور تمام صحابہ کرام نے بالاتفاق اس انتخاب کو تسلیم کر دیا۔ یہاں ایک بات میں کہہ دوں
کہ یہ جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ہوا سقیفہ بن مساعدہ کے اندر، تو تمام صحابہ اکرام نے بالاجماع ان کی خلافت کو تسلیم کر لیا، کسی نے بھی انکار نہیں کیا، کوئی اعتراض کسی نے نہیں کیا۔ لیکن ہمارے یہاں جہنم کے اندر ایک شخص ہے، اس نے کہا کہ یہ صحابہ اکرام کی غلطی تھی کہ انہوں نے سقیفہ بن مساعدہ کے اندر جو اجتماع کیا، یعنی ابوبکر صدیق کو نعوذ باللہ خلیفہ بنانے کے اندر انہوں نے غلطی کی۔ ان صحابہ اکرام بالاجماع ان کو خلیفہ منتخب کر رہے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں موجود ہیں، اور آپ اپنے مسلح پہ ان کو کھڑا کر رہے ہیں۔ لیکن آج کا ایک چودھری کو کہتا ہے کہ یہ صحابہ کرام نے جو سقیفہ بن مساعدہ کے اندر اجتماع کیا، یعنی ابوبکر صدیق کو خلیفہ نامزد کیا، تو یہ حضرات صحابہ کرام کی نعوذ باللہ یہ غلطی تھی۔ پھر یہاں کا کہتا ہے کہ بعد کے حالات میں اگر ابوبکر صدیق زندہ ہوتے تو وہ خون کے آنسو ہوتے، یہ میرا انتخاب کیوں ہو گیا؟ عجیب بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، فرمایا کہ جو تم میں سے دین اسلام سے پھر جائے گا، ہم ان کی سرکوبی کے لیے ایسی قوم لا کھڑا کریں گے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کریں گے، ورنہ سے محبت کریں گے۔ اور فرمایا کہ لا یخافون لومۃ لائم، وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کچھ قبائل مرتد ہو گئے تھے، قبیلہ اسد و غطفان وغیرہ، اس طرح کے کچھ قبیلے، تو ان کی سرکوبی کس نے کی؟ یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہوئی تھے کہ آپ نے ان فتنوں کا مقابلہ کیا۔ ایک طرف مسلمہ کذاب، اس کی فوج تھی اور معمولی طاقت بھی نہیں تھی، 40,000 کی فوج لے کر میدان میں آئے، اور دوسرے فتنے بھی تھے اس کے علاوہ۔ اور پھر ادھر کچھ لوگوں نے وہ زکوٰۃ کا انکار کر دیا، کچھ لوگ بالکل ہی دین سے نکل گئے۔ یعنی انتہائی مشکل حالات تھے اس وقت۔ ان مشکل حالات پر کنٹرول کس نے کیا؟ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کے ساتھ ہوا۔ فرمایا کہ جو پھر جائے گا تو پھر ہم ایسی قوم ان لوگوں کے مقابلے میں لا کر کریں گے، تو فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے، اللہ ان سے محبت کریں گے، ایمان والوں پر نرم ہوں گے، کفار پر وہ غالب سخت ہوں گے، اور اس مسئلے کے اندر یعنی ان لوگوں کے ساتھ قتال کے اندر فرمایا کہ وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ بعض صحابہ کرام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ خلیفۃ المسلمین، یہ وقت انتہائی نازک ہے، آپ اسامہ رضی اللہ عنہ اس کے لشکر کو بھی بھیج رہے ہیں۔ یہ لشکر اصل میں وہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس لشکر کو بھیجا، بلکہ جھنڈا آپ نے خود ان کے ہاتھ میں پکڑایا اور فرمایا کہ جاؤ وہاں، یہ آپ کے ایک قاصد کو ان لوگوں نے شہید کیا، شرجیل نام یہ شخص تھا، تو پہلے آپ نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا ان کے مقابلے کے لیے، اور پھر 3 آپ نے مقرر کیے تھے امیر۔ فرمایا کہ پہلے حضرت زید بن حارثہ یہ امیر ہوں گے، اگر یہ شہید ہو جائیں تو پھر جعفر تیار ان کو امیر بنا لینا، اگر یہ بھی شہید ہو جائیں تو عبیدہ بن جراح، اور فرمایا کہ اگر یہ بھی شہید ہو جائیں پھر کسی کو اپنا امیر مقرر کر دینا۔ اللہ کی شان، جن تینوں کے بارے میں آپ نے فرمایا اگر یہ شہید ہو جائیں، اگر یہ شہید ہو جائیں، وہ تینوں شہید ہو گئے۔ پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کمان دیتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی دی، لیکن مکمل ابھی کامیابی نہیں ہوئی تھی۔ آپ نے دوبارہ پھر یہ لشکر بھیجنا چاہا، لیکن آپ بیمار ہو گئے، یہ لشکر مدینہ شریف سے باہر نکلا ڈالا ہوا تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ میں اس لشکر کو بھیجوں گا۔ بعض صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ حالات بڑے مشکل ہیں، اندرونی طور پر فتنے زائد ہو چکے ہیں، تو اگر اس لشکر کو آپ باہر بھیجتے ہیں تو اندرونی کنٹرول کے لیے پھر بڑا مشکل مسئلہ بن جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ نہیں ہوگا۔
جس لشکر کو خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا، آپ نے خود جھنڈا تیار کر کے ان کو دیا ہے، اس لشکر کو ابو بکر نہیں روک سکتا، وہ جائے گا اپنی مہم پر، اور فرمایا کہ ان فتنوں کا بھی مقابلہ کروں گا۔ اب اندازہ لگائیے کہ ہر طرف فتنے بھی ہیں اور ادھر آپ ایک بڑے لشکر کو باہر بھی بھیج رہے ہیں، تو بظاہر عقل قبول نہیں کرتی تھی کہ یہ دانشمندی کا فیصلہ ہے، لیکن حضرات صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ابتدا میں ہم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے کو ناپسند کیا، لیکن انتہا میں جب کہ تقریباً 6 ماہ کے اندر سارے فتنوں کی سرکوبی کر دی اور پورے عرب کو صاف کر کے رکھ دیا، پھر ہم نے خیال کیا کہ ابو بکر صدیق کا سینہ اللہ نے اس کام کے لیے کھول دیا تھا۔ اس شخص کے بارے میں یہ بدبخت ہے کہتا ہے ہمارے جہلم کا کہ یہ انتخاب ان کا صحیح نہیں ہوا، آپ اندازہ لگائیں، اور یہ انتخاب من جانب اللہ تھا، یہ ان خلفاء راشدین کی خلافتیں یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کے تحت ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا کہ یہ بیماری کے ایام کے اندر آپ نے بلا کر کے آپ نے فرمایا قریب ہو جاؤ، قریب ہوئے، پھر آپ نے ارشاد فرمایا، کچھ اور باتیں بھی فرمائیں، ان کے اندر ایک بات آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ آپ کو ایک قمیص پہنائی جائے گی، اور فرمایا منافق چاہیں گے کہ اس قمیص کو اتار دیں، لیکن آپ نے اس قمیص کو اتارنا نہیں ہے، اگر اس قمیص کو اتار دیں گے تو جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے۔ قمیص سے کیا مراد تھی؟ یہ قمیص سے یہ خلافت مراد تھی، فرمایا اس قمیص کو آپ نے اتارنا نہیں، آپ کو خلافت دی جائے گی، لیکن خلافت سے دستبردار نہیں ہونا۔ وہ جو مصر سے بلوائی وغیرہ آئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ آپ خلافت چھوڑ دیں، دستبردار ہو جائیں، تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ یہ نہیں ہوگا، کیوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آپ کو قمیص پہنائی جائے گی، اس کو آپ نے اتارنا نہیں ہے، لہذا میں جان دے دوں گا لیکن خلافت نہیں چھوڑوں گا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا تھا کہ یہ اس خلافت کو نہیں چھوڑنا، اس قمیص کو نہیں اتارنا؟ اس واسطے کہ یہ خلافت من جانب اللہ تھی، اللہ تعالیٰ کے وعدے کے تحت تھی، اس واسطے کوئی خلیفے کو بھی اختیار نہیں تھا کہ وہ خود خلافت سے دستبردار ہو جائے، اس واسطے کہ یہ خلافت من جانب اللہ ان کو ملی تھی۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا آپس میں اختلاف ہوا، تو اس میں 2 حکمین مقرر کیے گئے تھے، حکمین کے یہ فیصلہ کریں، فیصلہ انہوں نے یہ کیا کہ دونوں کو معزول کر دیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ بھی ارشاد فرما دیا تھا کہ وہ فیصلہ کرنے والے غلطی کریں گے، یہ فیصلہ ان کا ٹھیک نہیں ہوا، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ فیصلہ مجھے منظور نہیں ہے، یہ نہیں کہ حکومت سے پیار تھا، بلکہ اس واسطے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ خلافت من جانب اللہ ہے اور اس کو چھوڑنے کا، اس سے دستبردار ہونے کا حق مجھے نہیں ہے۔ اس واسطے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی خلافت سے دستبردار نہیں ہوئے، جان دے دی لیکن خلافت نہیں چھوڑی، اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی یہ فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا تھا، اس واسطے نہیں کہ کوئی حکومت چاہتے تھے، بلکہ اس لیے کہ چونکہ یہ خلافت اللہ تعالیٰ کے وعدے کے تحت تھی، تو جو خلافتیں اللہ تعالیٰ کے وعدے کے تحت ہوں ان پر تنقید کی جائے کہ یہ نعوذ باللہ غلطی ہوئی، صحابہ نے غلطی کی، تو یہ کتنی عجیب بات ہے۔ کیا اس کے بعد بھی ایسے شخص کو ہم سنی کہہ سکتے ہیں جو اس طرح کی باتیں کہے اور خلفاء راشدین کی خلافتوں کو نعوذ باللہ وہ اس طرح کہے کہ یہ ان سے غلطی ہوئی تھی، تو کیا اس شخص کو اس کے بعد تو سنی کہنا، یہ تو اب بات سمجھ میں نہیں آتی واقعی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوتے ہیں تو آپ نے پھر خلافت 6 آدمیوں کے درمیان دائی کی۔ یہ میں انتخاب کی صورت بیان کر رہا ہوں کہ ان خلفاء راشدین کی خلافتوں کا انتخاب کیسے ہوا۔ تو فرمایا کہ میرے بعد ان 6 آدمیوں میں سے کسی کو خلیفہ بنا دینا، اور 6 آدمی وہ منتخب کیے۔ فرمایا کہ یہ وہ ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن سے راضی دنیا سے گئے، جن میں حضرت علی مرتضیٰ بھی ہیں،
جن میں حضرت عثمان غنی بھی ہیں، عبد الرحمن بن عوف بھی ہیں، حضرت طلحہ زبیر بھی ہیں اور حضرت سعد بھی ہیں۔ تو یہ چھ کے صحابہ کرام فرمایا ان میں سے کسی کو خلیفہ بنا دینا۔ تو پھر آخر خلافت کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام آتا ہے، وہ بھی اس لیے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو یہ اختیار دے دیا گیا کہ آپ جس کو چاہیں خلیفہ مقرر کر دیں۔ ان میں سے چونکہ یہ بھی تھے، یہ دستبردار ہو گئے کہ میں خلافت نہیں دوں، تو ان کو اختیار دے دیا گیا۔ میں اختصاراً ذکر کرتا ہوں، تو انہوں نے حضرات صحابہ کرام سے مشورہ کی، رائے معلوم کہ زیادہ تر لوگوں کی رائے وہ کس کے بارے میں ہے، تو زیادہ تر رائے لوگوں کی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں تھی۔ تو پھر عوام کی حضرات صحابہ کرام کی کثرت رائے کی وجہ سے پھر آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام لیا۔ فرمایا کہ میں نے لوگوں سے یہ مشورہ لیے، ان کی رائے معلوم کی، لیکن وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں زیادہ مطمئن ہیں۔ پھر ان کے ہاتھ پر بیعت ہوگی اور سب نے بال اتفاق حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر، یہاں بھی کوئی اختلاف نہیں ہوا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے جب شہید ہوتے ہیں تو ان کی شہادت کے بعد، کیونکہ شہادت کے وقت اکثر صحابہ کرام مدینہ شریف میں نہیں تھے، یہ حج کا موقع تھا، اسی واسطے ان بروائیوں نے یہ موقع غنیمت جانا اور پھر آ کر کے انہوں نے مدینہ شریف کا محاصرہ کیا اور پھر حضرت عثمان کے دن آخر شہید ہو جاتے ہیں۔ تو ان کی شہادت کے بعد مدینہ منورہ کے اندر جو صحابہ کرام تھوڑا بہت موجود تھے، انہوں نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر۔ اس طرح حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت وہ سامنے آتی ہے اور جو موجود تھے سب نے بیعت کر لی وہاں۔ بعد میں حضرت معاویہ کے ساتھ اختلاف ہوا، جو کچھ ہوا، لیکن وہ مسئلہ اصل میں خلافت کا نہیں تھا، وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کے بارے میں، آپ کے دم کے بارے میں یہ اختلاف ہوا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ آپ کے ارد گرد وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا ہے، لہذا ان سے قصاص لیں یا ان کو ہمارے حوالے کریں، ہم ان سے قصاص لیں، کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے قریبی رشتہ داروں میں سے تھے، اس واسطے وہ رشتہ داری کی بنیاد پر مطالبہ کرتے تھے کہ ان کو ہمارے حوالے کیا جائے۔ تو حضرت علی مرتضیٰ فرماتے تھے کہ حالات بہتر ہونے کی انتظار کرو، ہم ان سے قصاص لیں گے، لیکن فی الحال حالات کچھ ایسے ہیں۔ باقی تو بات ندا چلتا گیا تو اور بات طول پکڑ گئی، لیکن مقصد یہ ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خلافت بھی برحق خلافت تھی، اور یہ چاروں خلفاء راشدین یہ مہاجرین میں سے ہیں، یاد رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ بھی وہ مہاجرین کے ساتھ کیا، پر ان چاروں خلفاء کو خلافتیں ملی، لہذا ان چاروں کی خلافتیں وہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق ہیں، اس واسطے ان چار کی خلافتوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ خلیفہ موعودہ فی القرآن ہے، ان کی خلافت موعودہ فی القرآن، جس کا وعدہ اللہ نے قرآن کے اندر کیا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ کے بعد امام حسن وہ بھی خلیفہ بنتے ہیں، اور ان کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وہ بھی خلیفہ بنتے ہیں، اور حضرت عبداللہ بن زبیر مکہ مکرمہ اس کے گرد نواح کے اندر ان کی خلافت ہوئی ہے، تقریباً 9 سال تک ان کی خلافت مکہ مکرمہ اور گرد نواح میں ہوئی۔ یہ 3 خلافتیں یہ بھی برحق ہیں اپنی جگہ، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کے تحت وہ وعدے والی خلافتیں نہیں تھیں، کیونکہ یہ وعدہ مہاجرین کے ساتھ تھا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مہاجرین میں سے نہیں تھے، بلکہ ان کی پیدائش مدینہ منورہ میں ہوئی ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن زبیر ان کی پیدائش بھی مدینہ منورہ میں ہوئی، مہاجرین میں سے یہ بھی نہیں تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ یہ بھی مہاجرین میں سے نہیں تھے، اس واسطے کہ فتح مکہ کے دن آپ مسلمان ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فتح مکہ کے دن آپ نے فرمایا تھا لا ہجرت بعد الفتح، فتح کے بعد اب یہاں مکہ مکرمہ سے ہجرت فرض نہیں رہی، یعنی حکم یہ تھا مکہ مکرمہ کے اندر رہنے والے مسلمان وہ جب ان کو موقع ملے وہ یہاں سے ہجرت کر کے چلے جائیں، لیکن جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ لا ہجرت بعد الفتح،
اب فتح کے بعد ہجرت نہیں ہے، یعنی مکہ والوں پر ہجرت کا فرض نہیں رہی، کیونکہ یہ دارالاسلام بن چکا ہے، جہاں مسلمان اپنے دین پر آزادی کے ساتھ عمل کر سکیں گے۔ تو اگرچہ یہ ایک عام ہجرت کا سلسلہ وہ تو قیامت تک رہے گا، لیکن آپ کی مراد یہ تھی کہ جس ہجرت کی وجہ سے مہاجرین نام ٹکتا تھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ذکر فرمایا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، یہ مہاجرین کے زمرے کے اندر جو لوگ شامل ہوتے تھے ہجرت کر کے، اب وہ ہجرت ختم ہو گئی ہے، آپ کی مراد یہ تھی، ورنہ عام ہجرت تو وہ قیامت تک رہے گی، جہاں کہیں بھی مسلمان کسی پریشانی میں ہوں گے اور کفار کے ظلم کے اندر ہوں گے یا کوئی اور خواصات ہوں گے، وہاں سے ہجرت کر کے دوسری جگہ چلے جائیں، جس طرح کہ ہندوستان کے اندر مسلمان ہجرت کر کے یہاں آئے اور دوسری جگہوں سے بھی ہجرت ہوتی رہتی ہے، لیکن اس کی وجہ سے وہ مہاجرین کے طبقے کے اندر شامل نہیں ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے لقب دیا مہاجرین۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بھی اپنی جگہ برحق ہے، جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے آپ پر بیعت کر دی تو اس کے بعد ان کی خلافت بھی برحق ہوئی۔ اب یہاں ایک اسی شخص نے ایک بات اور بھی کہی ہے، کہنے لگا کہ یہ یزید کا نام لیتے ہیں کہ یزید نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا ہے، کہتا ہے یزید کو چھوڑو، اصل میں سسٹم پیچھے سے خراب ہو۔ یہ آپ کو اندازہ لگائیں کہ کس طرح زہر ڈھول کر کے وہ لوگوں کے منہ میں ڈالنا چاہتے ہیں اور کس طرح ان کی غلط انسانی کرتا ہے، کہتا ہے یہ سسٹم پیچھے سے چلا رہا ہے، یزید کو چھوڑو۔ کیا مطلب ہے اس کے کہنے کا؟ یعنی کہ نعوذ باللہ یہ غلطی حضرت معاویہ کی ہے، ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ غلطی حضرت معاویہ، اور آپ دیکھیں گے اس شخص کے بیان کے جو بڑے بعض لوگ سنتے رہتے ہیں تو اس کے بیان آپ دیکھیں نا تو وہ جہاں کہیں بھی کوئی بات صحابہ کرام کے خلاف بنتی ہے، حضرت معاویہ کے بارے میں کوئی تاریخ کے کسی کونے سے بھی کوئی بات ملتی ہے، ان کو جمع کرے گا، لوگوں کے سامنے لائے گا، اور جو ان کے مناقب ہیں، فضائل ہیں، جو ان کی تعریفات کے اندر اسی تاریخ کے اندر ہیں، اس کو سامنے نہیں لائے گا۔ یہ کتنی بڑی خیانت ہے! یعنی کوئی تاریخی بات جو ان کے لیے جو تاریخ کے اندر، تاریخ تو اس کی مثال تو ہوتی ہے جس طرح کہ اخباری بیان ہوتے ہیں نا، اخبار کے اندر ہر قسم کی خبر آتی رہتی ہے، خاص صحیح ہے غلط ہے جیسی بھی ہے، تو اس کی ذمہ داری اخبار والوں پر بھی نہیں ہوتی، کہتے ہیں جیسے ہمیں خبر ملتی ہے ہم لکھ دیتے ہیں، تاریخ کی مثال تو یہ سی کی ہے۔ تو تاریخ کی وجہ سے حضرات صحابہ کرام کی شخصیتوں کو مجروح کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ کیا تھا صحابہ کرام وہ تاریخی شخصیتیں نہیں ہیں، وہ دینی شخصیتیں ہیں، قرآنی شخصیتیں ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری شخصیتیں ہیں، لہذا تاریخ کی وجہ سے جس پر کوئی اعتماد نہیں ہو سکتا اس کی وجہ سے ان کی شان کو مجروح کرنا یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ وہ کہتا ہے یہ سسٹم پیچھے سے خراب ہے۔ کیا مطلب ہے کہ وہ سارا ملبہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ڈالنا چاہتا ہے۔ جی کیسے سسٹم خراب ہے؟ یعنی انہوں نے یزید کو مقرر کیا۔ بھائی جس وقت پہلی بات تو یہ ہے کہ باپ اگر بیٹے میں صلاحیت دیکھے اور خیرخواہی کے ساتھ اگر وہ کسی منصب کے لیے بیٹے کا نام لے لے، شرعاً کوئی جرم نہیں ہے۔ جی یزید کے جو غلط کارنامے سامنے آئے تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد آئے، تو وہ بعد والے غلط کارناموں کا ذمہ دار حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو ٹھہرانا یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کو یزید کی تعریف کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یزید کی وجہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر اعتراض کرنا یہ غلط ہے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے صحابی ہیں ان کی وجہ سے یزید کی صفائی کرنا یہ بھی غلط ہے۔ یزید اپنے غلط کارناموں کا خود ذمہ دار ہے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں ان کی زندگی کے بعد جو کسی نے کوئی کام کیا ان کی ذمہ داری حضرت معاویہ پر ڈالنا یہ بھی غلط ہے، یہ بھی ناجائز ہے۔ جی تو انہوں نے بھی اپنے طور پر یزید کا نام بھی لیا تھا اپنے بات کے لیے، بلکہ شورا نے یہ مشورہ دیا تھا، اور شورا کا مشورہ بھی اس طرح تھا، وہ کہتے تھے کہ
آپ کی حکومت یعنی بنو امیہ کی حکومت تقریباً یہ 20 سال برتری کے 20 سال خلافت کے 40 سال تک آپ کی یہ خلافت اور حکومت رہی ہے، تو شاید آپ کے بعد بنو امیہ سے باہر کسی کی حکومت کو لوگ تسلیم نہیں کریں گے۔ ایک پرانی ان کی یعنی حکومت چلی آ رہی ہے، تو شاید وہ بنو امیہ آپ کے علاوہ آپ کے خاندان کے علاوہ کسی اور کی حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے، پھر جھگڑا فساد ہوگا، اس طرح کی چیزیں ہوں گی۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اسی خیر خواہی سے کہ شاید کوئی ایسا نہ ہو کہ پھر مسلمانوں کے اندر پھر لڑائی جھگڑے پیدا ہوں، تو اس بات سے اپنے خاندان کے اس یزید کو مقرر کیا۔ اور پھر اسی تاریخ کے اندر یہ بات آتی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر تشریف لائے اور آ کر کے لوگوں کے سامنے یہ کہا، یا اللہ اگر میرے یزید کو ماں بیٹا ہونے کی وجہ سے نامزد کیا ہے تو خلافت سے پہلے اس کی جان لے لیں۔ اخلاص دیکھیے، یہ کوئی باپ اس طرح کہہ سکتا ہے؟ اگر بدنیتی ہوتی، ماں بیٹا ہونے کی وجہ سے اگر ایسا کرتے تو کبھی ممبر پر کھڑے ہو کر کے یہ نہ کہتے کہ یا اللہ کہ اگر میرے ماں بیٹا ہونے کی وجہ سے اس کو نامزد کیا ہے تو خلافت سے پہلے اس کی جان لے لیں۔ کیا صحابی ہے، ان کی تربیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، لہذا صحابہ اکرام کی نیتوں پر یہ اعتراض کرنا، یہ شبہ کرنا، یہ سراسر غلط ہے۔ تو یہ کہنا کہ یہ سسٹم پیچھے سے خراب ہے، تو پھر میں کہوں گا کہ یہ اگر یہ سسٹم پیچھے سے خراب ہے تو ایک آپ تھوڑا سا اور پیچھے چلیں، تھوڑا سا اور پیچھے چلیں۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کس نے کی ہے؟ ان کو خلیفہ کس نے بنایا؟ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے اپنا خلیفہ انہوں نے تسلیم کر لیا۔ پھر یوں کا ہونا کہ یہ غلطی کس نے کی ہے؟ نعوذ باللہ امام حسن نے کی ہے۔ جی اگر اعتراض کرنا ہے تو پھر کوئی اور پیچھے جائے گا۔ جی کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے خلافت ان کے حوالے کر دیتے ہیں، ان کی خلافت کو تسلیم کر دیتے ہیں جب تک حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ زندہ تھے۔ اور امام حسن حسین، امام حسن کی تو وفات حضرت معاویہ کے زمانے کے اندر ہو گئی، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی ان کی خلافت سے پھر انحراف نہیں کیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کہ کفتن دنیا پر حملہ کرنا چاہا تو فوج کشی کی، اس فوج کے اندر جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حملے کے لیے بھیجی، اس فوج کے اندر حضرت عبداللہ بن زبیر بھی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بھی ہیں، اس فوج کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، اور بھی کئی مقامات کے اندر یہ حضرات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، امام حسن بھی بعد مبارکوں کے اندر ساتھ تھے وفات سے پہلے۔ تو یہ لوگ اگر ان کی خلافت کو برحق نہ سمجھتے تو پھر یہ ان کے ساتھ مل کر کے ان کے دوسرے لوگوں کے ساتھ جہاد کیسے کرتے؟ یہ تو بات کی بنائی ہوئی باتیں ہیں کہ یہ نعوذ باللہ یہ آل بیت کے مخالف تھے یا آل بیت ان کو نہیں مانتے تھے، وہ آپس میں تو بالکل بھائیوں کی طرح تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب تک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے یا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، تو ان کے وظیفے مقرر کیے، سالانہ لاکھوں روپے وظیفے ان کے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ مقرر کیے، اور اتنے بڑے وظیفے کہ حضرت امام حسن حسین کے علاوہ اور کسی کے مقرر نہیں کی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کے وظیفے سب سے زیادہ مقرر کیے۔ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ بن ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جنگوں میں حصہ لیا ہے اور بہت سارے ہم نے کارنامے سر انجام دیے ہیں، اس میں وجہ پوچھنی چاہتے تھے، لیکن آپ نے امام حسن حسین کا وظیفہ مجھ سے زیادہ مقرر کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ دو وقت بچے تھے، اصل میں کوئی حسد نہیں تھا، یہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ ان کا وظیفہ زیادہ ہے، میرا وظیفہ کم ہے، اس کی وجہ آخر کیا ہے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ تو میرا بیٹا ہے اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے آپ کے صاحبزادے ہیں، تیری نسبت میری طرف ہے اور ان کی نسبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟
یہ لوگ تھے جو اہل بیت کا کتنا احترام کتنا اعزاز رکھتے تھے، لیکن آج لوگوں نے کچھ باتیں بنا کر کے وہ ان کی جگہ ایسے لگا دی۔ پر یہ کر رہا تھا کہ یہ کہنا کہ یہ سسٹم پیچھے سے خراب ہے، تو پھر تو یہ پیچھے چل کر کے نعوذ باللہ یہ تو اعتراض امام حسن پر بھی ہوگا، اور پھر یہ کچھ اور بھی پیچھے جانا پڑے گا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام کا گورنر کس نے بنایا؟ جی، ان کو شام کا گورنر بنانے والے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ شخص اگر آپ کو اپنے آپ کو سنی کہتا ہے تو پھر تو ہم کہیں گے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ان کے انتخاب پر بھی اعتراض کرو کہ انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام کو گورنر بنایا، جب تک زندہ تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے گورنر ہی رہے۔ جی، ایک دفعہ کتنی شکایت کی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ وہاں وہ شان و شوکت کے ساتھ رہتے ہیں، آپ کے باقی گورنر بالکل سادے رہتے تھے، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کچھ شان و شوکت کے ساتھ رہتے تھے، تو بلا دیا۔ حضرت فاروق اعظم کی عادت ہوتی تھی کہ جب کسی کے بارے میں شکایت ہوتی تو قاصد بھیج دیتے، فرمایا جس حال میں ایسی حال میں پکڑ کے لے آؤ، کسی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی بولنے، کپڑے بدلنے کی بھی اجازت نہیں دیتے، فرمایا جس حال کے اندر ہے اسی حال میں پکڑ کے لے آؤ۔ اسی طرح پیش کیا گیا۔ تو حضرت معاویہ جب مدینہ منورہ میں آتے ہیں، قاصد لے کے آتے ہیں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پہلے 2-3 دورے لگاتے ہیں، تھوڑا عادت کی اصلاح کرنی کی۔ پھر فرمایا کہ یہ لباس شاہانہ لباس، اور مجھے بھی معلوم ہوا کہ آپ نے وہ دربان بھی رکھے ہوئے ہیں، پہریدار بھی رکھے ہوئے ہیں، یہ کیوں؟ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کیا کہ امیر المومنین بات اصل میں یہ ہے کہ میں روم کی سرحد پر رہتا ہوں اور ان کے جاسوس وہ آتے رہتے ہیں یہاں، اور میں نے تھوڑا سا اپنی شان شوکت اس لیے رکھی ہے ان پر اپنا روک ڈالنے کے لیے، اور دوسرا یہ دربان اس لیے رکھی ہے تاکہ یہ لوگ جو جاسوسی کرتے رہتے ہیں کہ ان سے بچنے کے لیے، ان کی جاسوسی بچنے کے لیے کہ ہر آدمی اندر نہ آ سکے۔ میں نے اس لیے کوئی اپنی ذاتی کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عذر کو قبول فرما کر دوبارہ پھر گورنر پر بھیج دیا۔ اعتماد تھا نا، اگر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو اعتماد نہ ہوتا تو پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو پہلے مقرر نہ کرتے، اگر مقرر کیا تو کہ پھر شکایت پر پھر دوبارہ نہ بھیجتے، لیکن حضرت فاروق اعظم جانتے تھے کہ اس علاقے کا کنٹرول یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ہی سنبھال سکتے ہیں۔ جب ان لوگوں نے ان پر اعتماد کیا اور پھر ایسا وقت آیا کہ پورے عالم اسلام کے واحد حکمران حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، پورے عالم اسلام کے واحد حکمران تھے، اور پھر اتنی فتوحات کے دور دراز تک اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ اگر وہ اسلام کے بارے میں نعوذ باللہ وہ مخلص نہیں تھے تو پھر انہوں نے کہ اسلام کیوں پھیلایا؟ باہری بیڑے، سب سے پہلے باہری بیڑا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے تیار کیا۔ روم کے خلاف ان کی طرف سے بعض بار چھیڑ چھاڑ ہوتی رہتی تھی، خاص کر کے باہری رستوں سے، تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے 2000 جنگی کشتیاں تیار کی اور ایک عظیم بیڑا بیری بنایا کہ باہری بیڑا کے، تاکہ ان لوگوں کی ان شرارتوں کو روکا جا سکے۔ تو یہ اگر اسلام کے ساتھ، اسلامی ملک کے ساتھ اگر ان کی خیرخواہی نہ ہوتی تو یہ سارے کام وہ کیسے کرتے؟ اور ان کی اگر آپ نجی زندگی اس کا مطالعہ کریں کہ حیران ہوں گے۔ رات کو 1/3 رات سوتے تھے اور سویرے اٹھ کر کے پہلے تہجد کی نماز پڑھتے تھے، اور اس کے بعد پھر وہ آتے تھے اپنے جو ان کے خادم ہوتے تھے ان کے پاس، اور ان سے آ کر کے پہلے رات کو طے ہوتا تھا کہ تم نے فلاں فلاں چیزیں کتابوں کے اندر دیکھنی ہے، پھر ان سے آ کر کے وہ پوچھتے تھے۔ تو یہ اور دن دیکھیں سارا دن ان کا مصروف ہوتا تھا، دوپہر کے وقت تھوڑی دیر کہلوا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد جب سے پہلے وہ اپنے امار کے ساتھ مصروف ہوتے مسلمانوں کے کاموں کے بارے میں، اور پھر عام لوگوں کو یہ ایک اجازت تھی وہ آ کر کے اپنی شکایات پیش کریں، جو شکایت پیش کرتا اس کے بارے میں اسی وقت آپ حکم صادر کرتے تھے۔ یعنی ایسا ایک مصروف دن گزارتے تھے کہ آج کل کے حکمران تو ان سے یہ توقع نہیں ہو سکتی۔ واقعی تو وقت تھوڑا ہے، ورنہ میں حضرت معاویہ کے بارے میں کچھ مزید ذکر کرتا ہوں، جس طرح یہ شخص نعوذ باللہ ان کے بارے میں دیکھو صحابی رسول ہے،
یہ وقت زیادہ ہو گیا، 2-4 منٹ سے بات کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ ارشاد فرمایا، ایک بات سننے توجہ سے، فرمایا کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا، قتال کیا، وہ اور فتح مکہ کے بعد خرچ کرنے والے، قتال کرنے والے، یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ فتح مکہ والے، فتح مکہ سے پہلے یہ کام کرنے والے، ان کے درجے بہت بلند ہیں، لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ اسی آیت کے اندر یہ فرما دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ تعالیٰ نے سب کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا، ہاں کوئی فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوا یا فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوا، سب کے ساتھ اللہ نے فرما دیا جنت کا وعدہ ہے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے، لیکن اللہ کے وعدے کے ساتھ آگے بھی نہیں۔ اللہ نے فرمایا كُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، جنت کا وعدہ، درجے اپنی جگہ ہے، لیکن فرمایا جنت کا وعدہ سب کے ساتھ۔ اب وہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے یا فتح مکہ کے بعد۔ اب میں ایک بات پوچھتا ہوں کہ کیا ہم میں سے، آپ میں سے کوئی شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں جنتی ہوں؟ جی، کوئی بڑی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا، اس واسطے کہ کوئی معلوم نہیں ہے کسی کو کہ میرا خاتمہ کیسے ہوگا، یا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میرے ساتھ کیا معاملہ کریں گے۔ تو جو شخص جس کو اپنے بارے میں یہ معلوم نہیں ہے کہ پتہ نہیں کہ قیامت میں میرا معاملہ کیا ہوگا، میں جنت میں جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا، وہ ان پر اعتراف کرے کہ جن کو اللہ نے جنتی قرار دیا، یہ ظلم ہے کہ نہیں؟ یعنی جن کو اللہ تعالیٰ نے جنتی قرار دیا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ وہ بھی ان میں شامل ہیں قرآن اس حکم کے ساتھ، اور اعتراض وہ کرے کہ جس کو پتہ نہیں ہے کہ میرا ٹھکانہ کیا ہوگا، وہ اعتراض کرتا ہے۔ کتنے تعجب کی بات ہے ان شخصیتوں پر کہ جن کے بارے میں اللہ نے جنت کا وعدہ کر دیا ہے۔